بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 21 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے وضو کی سنتوں کا بیان۔ وضو کی سنتوں کا بیان، حصہ نمبر 3۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر سنن وضو میں سے انگلیوں کے خلال کا طریقہ، تسلیس اعضائے غسل، وضو کی نیت اور اس کا حکم، نیت سے متعلقہ 4 باتوں کی وضاحت، مسح راس کا حکم اور طریقہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کانوں کے مسح کا طریقہ اور حکم۔ نمبر 2، وضو کی ترتیب مشروع اور اس کا حکم۔ نمبر 3، اعضائے وضو کا پے در پے دھونا اور اس کا حکم۔ اب ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف، یعنی کانوں کا مسح کرنا۔ تو سنن وضو میں سے 11ویں سنت دونوں کانوں کا مسح کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بوضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ غرفۃ فمسح برأسہ واذنیہ، کہ کیا میں خبر نہ دوں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، پھر اپنے سر کا مسح کیا اور دونوں کانوں کا مسح کیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کان سر کے مسح ہی میں داخل ہے، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وضو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کانوں کا مسح نئے پانی کے ساتھ مسنون ہے، یعنی سر کے لیے الگ پانی لے اور سر کا مسح کرے، پھر ہاتھ کو تر کرے اور اس کے بعد پھر کانوں کا مسح نئے پانی کے ساتھ کرے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کان کو مستقل عضو قرار دیتے ہیں، تو اس لیے مستقل عضو قرار دیتے ہوئے اس کے لیے علیحدہ مستقل پانی کے استعمال کو مسنون کہتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک کان سر کے مسح میں داخل ہے، تو اس لیے وہ جس پانی سے متوضی جس تر پانی کے ساتھ وضو کرے گا، سر کا مسح کرے، اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مسح بھی کرے۔ دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آ رہے ہیں، الاذنان من الراس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کان تو من الراس، سر ہی میں سے ہیں، یعنی سر کے حصے کے اندر داخل ہیں۔ کان تو حکمن سر میں داخل ہیں۔ اب ظاہر ہے یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیقاً یا خلقتاً کانوں کا نہیں بتلا رہے کہ کان سر میں داخل ہیں، بلکہ مسح کا حکم بتلا رہے ہیں کہ مسح کرنے میں دونوں کان سر میں داخل ہیں، سر کے مسح میں داخل ہیں۔ کانوں کے مسح کا طریقہ، تو کانوں کے مسح کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے ظاہر کا مسح کرے اور شہادت کی انگلیوں کے باطن سے کانوں کے باطن کا مسح کرے اور کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کرے۔ یہ ادب اور سنت ہے۔ فائدہ، شامی میں ایک جزی لکھی ہے کہ اگر سر پر مسح کرنے سے ہاتھوں پر تری باقی نہ رہے تو کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ وضو کی ترتیب مشروع۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ وضو کی ترتیب مشروع۔ سنن وضو میں سے 12ویں سنت ترتیب کے ساتھ وضو کرنا ہے،
یعنی جس ترتیب کے ساتھ کلام پاک میں غسل الاعضاء کی ترتیب وارد ہوئی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ دھونا، یعنی منہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا دھونا، ترتیب مشروع۔ تو ترتیب مشروع سے مراد ہے ترتیب سے وضو کرنا جو شریعت کے اندر وضو کی ترتیب ہے۔ اگرچہ اگر کسی نے ترتیب کے بغیر اعضاء مفروضہ کو دھو لیا تو وضو تو تب بھی ہو جائے گا، لیکن سنیت ادا نہیں ہوگی، سنت کا ثواب حاصل نہ ہوگا۔ البتہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعضاء میں ترتیب مستحب ہے، سنت نہیں، جبکہ صاحب کنز کے نزدیک مسنون ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل وہ آیت مبارکہ ہے جس میں وضو کا ذکر کیا گیا، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ طرز استدلال کچھ یوں ہے کہ فغسلو میں فا تعقیب کے لیے، تعقیب ترتیب کے معنی پر دلالت کرتی ہے کہ تعقیب کا معنی ہے ما بعد کا ما قبل پر مرتب ہونا، لہذا قیام الی الصلاۃ اور غسل وجہ کے درمیان ترتیب ثابت ہو گئی، چونکہ بقیہ اعضاء معطوف ہے غسل وجہ پر، لہذا ان کی ترتیب بھی ثابت ہو گئی۔ احناف کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ فا تعقیب کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضاء اربع کے مجموعے کا ترتب ہے غسل قیام الی الصلاۃ پر، اعضاء اربع کے مجموعے کا ترتب ہے غسل قیام الی الصلاۃ پر، پس قیام الی الصلاۃ اور اعضاء اربع کے مجموعے کے غسل میں ترتیب ثابت ہوئی ہے، یعنی غسل اعضاء اربع کے متصل بعد قیام الی الصلاۃ ہے، تو ان دونوں میں ترتیب ثابت ہوئی ہے، نہ کہ اعضاء اربع کی ترتیب، کیونکہ اعضاء اربع کے درمیان تو واو مذکور ہے، اور اہل لغت کا اجماع ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ذکر کردہ ترتیب کے مطابق مستقل طور پر وضو فرمایا، تو اس لیے وضو میں ترتیب مسنون کہلائی۔ اعضاء وضو کا پے در پے دھونا، تو سنن وضو میں سے 13ویں سنت اعضاء وضو کا پے در پے دھونا ہے، اس طور پر کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھو ڈالے، اتنا وقفہ دینا کہ پہلا عضو خشک ہو جائے، تو یہ خلاف سنت ہے، بشرطہ کہ عضو کا خشک ہونا کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے مثلا گرمی اتنی شدید ہے کہ ایک عضو دھوتا ہے اور دھونے کے فوراً بعد ہی اگلا عضو خشک ہو جاتا ہے، پچھلا عضو خشک ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک توالی فی الوضو یعنی اعضاء وضو کا پے در پے دھونا فرض ہے۔ ان کی تقریر کا جواب بھی وہی ہے جو ما قبل میں گزر چکا ہے کہ ترتیب اعضاء اربع میں نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے، البتہ مسنون ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ترتیب سے فرمایا۔ باقی قرآن کی آیت سے قیام الی الصلاۃ کے اوپر ترتب ہے غسل اعضاء کا، یعنی مجموعہ غسل اعضاء اربع کے فوراً بعد قیام الی الصلاۃ ہے، ان دونوں میں ترتیب ہے، نہ کہ خود اعضاء اربع میں۔ باقی وضو کے اندر جو ترتیب مشروع ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل کی وجہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے۔ خلاصہ تو حاصل اس کا یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے چند باتیں پڑھی۔ نمبر 1 کانوں کا مسح، طریقہ اور اس کا حکم اور اختلاف۔ نمبر 2 وضو کی ترتیب مشروع اور اس کا حکم اور اختلاف و دلائل۔ نمبر 3 توالی فی الوضو یعنی اعضاء وضو کا پے در پے دھونا، حکم اور اختلاف۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تفقہ فی الدین نصیب فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔